مسٹر جیمز اسٹار پیشے کے لحاظ سے انجینئر تھے اور زندگی کا بڑا حصہ کوئلے کی کانوں میں بسر کیا۔ 3 دسمبر کو انہیں ایک پراسرار خط موصول ہوا۔ ایک بہت اہم بات سامنے آئی ہے۔ اگر مسٹر جیمز اسٹار کل ایبرفائل میں موجود کوئلے کی کانوں میں آ سکیں تو یقیناً یہ بات ان کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ مسٹر جیمز کے پرانے ملازم سائمن فورڈ کا بیٹا ہنری فورڈ تمام دن وہاں کے ریلوے اسٹیشن پر ان کا انتظار کرے گا، مگر درخواست کی جاتی ہے کہ اس بات کا کسی سے تذکرہ نہ کیا جائے۔ مسٹر جیمز کے لیے یہ خط حیرت کا باعث بھی تھا اور دلچسپی کا بھی۔ وہ 10 سال پہلے وہاں کوئلے کی کان میں مینیجر تھے۔ سائمن فورڈ بڑی عمر مگر شاندار صحت رکھنے والا انسان وہاں ملازم تھا۔ 10 سال گزرنے کے باوجود بھی سائمن انہیں اچھی طرح یاد تھا۔ اس کوئلے کی کان سے تمام کوئلہ نکال لیا گیا اور پھر وہ وقت بھی آ گیا جب اس کان کو بند کر کے تمام ملازمین کو جدا ہونا تھا۔ مسٹر جیمز ایڈنبرگ آ گئے۔ اپنی ایمانداری اور پیشے میں مہارت کی وجہ سے ہر کسی نے ان کی عزت کی۔ ان کے مضامین چھپتے اور اعلیٰ میٹنگز کی صدارت کرتے، مگر آج 10 سال بعد اس خط کو وصول کر کے انہیں 10 سال پہلے کا دور یاد آ گیا۔ سائمن مذاق نہیں کر سکتا تھا۔ تو آخر کیا بات تھی؟ کیا کان میں دوبارہ کوئی ایسا راستہ مل گیا ہے جہاں کوئلہ موجود ہے؟ مگر میں تو بہترین انجینئر ہوں اور مکمل جائزہ لینے کے بعد کہ اب کوئلہ باقی نہیں اس کان پر کام بند کروایا۔ اگر دوبارہ کوئلے کی موجودگی کے آثار ملے ہوں گے تو شاندار بات ہے۔ اس دریافت سے بہت فائدہ بھی ہوگا اور میرے تجربے میں بھی اضافہ ہوگا۔ اسی شام ان کی حیرت میں اس وقت مزید اضافہ ہو گیا جب ایک اور خط انہیں ملا۔ پرانے بوسیدہ لفافے اور خراب لکھائی سے تحریر کیا گیا تھا کہ وہاں آ کر انجینئر جیمز صاحب اپنا قیمتی وقت برباد کریں گے۔ سائمن فورڈ نے بغیر کسی وجہ کے انہیں بلا لیا ہے، اس لیے وہ نہ آئیں۔ خط پر دستخط موجود نہ تھے۔ مسٹر جیمز حیران بھی تھے اور پریشان بھی۔ معاملہ کیا ہے؟ ایک شخص انہیں بلا رہا ہے، دوسرا منع کر رہا ہے۔ سائمن کہہ رہا ہے کہ کسی کو آنے کی اطلاع نہ دوں، جبکہ یہ بات کسی اور کو معلوم ہے۔ مگر سائمن ایماندار شخص ہے، سنجیدہ انسان ہے، میں وہاں ضرور جاؤں گا۔ مسٹر جیمز نے اپنی مصروفیات ختم کی اور ایبرفائل روانہ ہو گئے۔ راستے میں وہ وقت یاد کیا جب کئی سال کام کرنے کے بعد انہوں نے سینکڑوں مزدوروں کو جمع کر کے کان میں کام بند کرنے کا اعلان کیا۔ کتنے بہادر اور محنتی تھے وہ لوگ، مگر اب اس جگہ کو چھوڑ کر انہیں دوسری جگہ جانا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ انہیں سائمن بھی یاد آیا، جس کے ساتھ اس کا 15 سال کا بیٹا بھی کھڑا تھا، جو کان میں کام شروع کر چکا تھا۔ مسٹر جیمز نے سائمن کو اپنے گھر ایڈنبرگ آنے کی دعوت بھی دی تھی۔ اس نے کہا، آپ کا گھر بہت دور ہے، اس کان میں زندگی بسر کی، اس نے روٹی دی، عزت دی۔ اب اگر اس پر برا وقت آیا ہے تو میرے لیے یہ ممکن نہیں کہ اسے چھوڑ دوں۔ اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ اس میں ہی زندگی بسر کروں گا، یہاں سے جانے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مگر نہ جانے کیوں وہ اس وقت بھی کہہ رہا تھا کہ آپ یہاں دوبارہ ضرور آئیں گے انجینئر صاحب۔ واقعی وہ درست کہہ رہا تھا۔ 10 سال بعد مسٹر جیمز دوبارہ یہ معلوم کرنے وہاں جا رہے تھے کہ اصل معاملہ کیا ہے۔ سائمن کے بیٹے ہیری فورڈ نے اسٹیشن پر مسٹر جیمز کا استقبال کیا۔ بارش ہو رہی تھی۔ پوچھا کہ پہلے خط میں آنے کا کہا، دوسرے میں منع کیا۔ کون سا دوسرا خط؟ ہیری نے حیران ہو کر پوچھا۔ کوئی نہیں، مسٹر جیمز نے کہا۔ ہیری نے بتایا کہ وہ اب بھی کان میں ہی رہتے ہیں۔ والد صاحب نے اسے چھوڑنے سے انکار کر دیا، کہتے ہیں وہاں پیدا ہوئے وہاں ہی مریں گے، مگر ہم وہاں خوش ہیں۔ 25 سالہ ہیری اپنی ماں اور باپ سے محبت کرتا تھا اور ان کی خوشی میں ہی خوش تھا۔ کان کی طرف سفر شروع ہوا۔ 10 سال میں کافی تبدیلی آ چکی تھی۔ کبھی کوئلوں سے بھری ہوئی ٹرالیاں یہاں سے گزر رہی ہوتی تھیں، مزدور ہر جگہ نظر آتے تھے، مگر اب خاموشی تھی۔
ہیری نے کہا وہ کام مشکل تھا مگر ہمیں اچھا لگتا تھا، ہم خوش تھے۔ 1 گھنٹے کے سفر کے بعد وہ کان میں پہنچ گئے۔ کبھی یہاں بڑے بڑے پنکھے چلتے، مشینوں کی آوازیں آ رہی ہوتی، لوگوں کی چہل پہل ہوتی، مگر اب خاموشی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ تیل کے لیمپ کی روشنی میں وہ کان میں داخل ہوئے۔ مسٹر جیمز کو پرانی یادیں آ رہی تھیں۔ اندر ایک اور پرانے مزدور جیک نے ان کا استقبال کیا۔ وہ سائمن فورڈ اور اس کے بیٹے کو میلے میں آنے کی دعوت دینے آیا تھا۔ مسٹر جیمز اور ہیری سیڑھیوں سے اتر کر نیچے جانے لگے۔ نیچے پہنچ کر انہوں نے سفر شروع کیا تو ایک بڑا پتھر ان کے قریب آ کر گرا۔ احتیاط کریں انجینئر صاحب، پھر اس نے کہا مجھے لگ رہا تھا کوئی ہمارے پیچھے چل رہا ہے۔ اندھیرے میں لیمپ کی روشنی میں سفر جاری رہا۔ مکمل خاموشی تھی۔ 10 منٹ بعد کھلی جگہ پہنچے جہاں تھوڑی روشنی اور ہوا آنے کا بندوبست تھا۔ وہاں سائمن، اس کی بیوی اور بیٹے نے 10 سال گزار دیے تھے۔ وہ وہاں خوش تھے، تہذیب اور لوگوں کی اچھائیوں برائیوں سے دور۔ سائمن اپنے کام سے محبت کرتا تھا اور اپنی جگہ سے بھی جو اس نے سچ ثابت کر دیا تھا۔ انجینئر جیمز انہی خصوصیات کی وجہ سے اس وقت بھی اس کی تعریف کرتا تھا اور آج بھی اسے دیکھ کر خوش تھا۔ اس جگہ نہ گرمی تھی نہ سردی اور سب صحت مند بھی تھے۔ اس عرصے میں سائمن اندھیری کان کے مختلف راستوں پر جاتا اور نئے کوئلے کو تلاش کرتا۔ اس کی خواہش تھی کہ ایک مرتبہ پھر وہ کان آباد ہو اور وہاں سے کوئلہ نکالنے لوگ آئیں۔ سائمن نے مسٹر جیمز کا استقبال کیا۔ خوش آمدید مسٹر جیمز، زمین سے 1500 فٹ نیچے اپنے گھر میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ دونوں نے ہاتھ ملایا، مل کر خوش ہوئے۔ ایک دوسرے کمرے میں کھانا تیار تھا۔ راستے کے سفر کی وجہ سے بھوک بڑھ چکی تھی، کھانا بھی اچھا تھا۔ پھر دوسرا خط جس میں آنے سے منع کیا گیا تھا سائمن کو دیا، مگر یہ نہ جان سکے کہ کون چاہتا تھا کہ وہ وہاں نہ آئیں۔ شاندار سوپ پیا اور دنیا سے دور اس خاموش جگہ میں آرام سے بیٹھے، پرانے زمانے کی باتیں کی۔ ہیری البتہ کچھ پریشان لگ رہا تھا۔ باہر جا کر جائزہ لیتا رہا کہ کوئی دوسرا تو کان میں موجود نہیں۔ پھر سائمن نے کہا مسٹر جیمز میرے ساتھ آئیں۔ ہیری لیمپ ساتھ لے لو، سیفٹی لیمپ۔ مسٹر جیمز سوچ رہے تھے یہاں کون سا خطرہ ہے۔ پھر خاموشی سے سائمن اور ہیری کے ساتھ چلنے لگے۔ دنیا کے ہر حصے میں لوگ پراسرار قصے کہانیوں، آسیب، جنوں، بھوتوں، روحوں پر یقین رکھتے ہیں۔ کانوں کے ان کم پڑھے لکھے مزدوروں میں بھی ایسی باتیں نسل در نسل چلی آ رہی تھیں۔ جو جیک انہیں دعوت دینے آیا تھا وہ خاص طور پر ایسی باتیں لوگوں کو سناتا جو ان پر مکمل یقین کرتے، اور جیک کا خیال تھا کہ ایبرفائل کی اس کان میں بھی آسیب موجود ہیں۔ ایک نظر نہ آنے والی مخلوق وہاں رہتی ہے۔ ایک اندھیری اور آبادی سے دور جگہ پر آسیب کی موجودگی پر یقین بھی کیا جا سکتا تھا۔ 2 آدمیوں کے علاوہ سارے ہی ان باتوں پر یقین کرتے تھے۔ یہ 2 آدمی سائمن اور اس کا بیٹا ہیری تھے۔ اندھیرے میں کان کی مختلف جگہوں پر جاتے، دیواروں کو بجا کر دیکھتے کہ شاید کوئلے کی آواز آئے، مگر ناکامی کے بعد دوسرے دن پھر یہی کام شروع کر دیتے۔ کان کو آباد کرنے کا اتنا یقین تھا کہ اگر باپ مر جائے گا تو بیٹا پھر بھی یہ کام جاری رکھے گا۔ یہ بات پہلے سے ہی سوچ رکھی تھی، مگر کان کو ہرگز نہیں چھوڑنا۔ ہاں، یہ حقیقت تھی کہ اس کان میں اسے پراسرار آوازیں سنائی دیتیں۔ وہ تلاش کرتا کہ یہ کیسے ہوا، آواز کہاں سے آئی، مگر کوئی ثبوت نہ ملتا۔ کبھی روشنی نظر آتی، وہاں جاتا مگر کچھ نہ ملتا۔ کبھی دور دھماکے کی آواز آتی۔ ایک مرتبہ تو کان کے ایک کمرے کو دھماکے سے تباہ کرنے کی کوشش بھی کی گئی۔ ہیری پریشان تھا مگر سائمن غصے میں ضرور اسے پکڑوں گا جو یہ شرارتیں کر رہا ہے۔ اگر جیک ایسی آوازیں سنتا، روشنی دیکھتا تو سوچتا کہ ضرور وہاں جن آباد ہیں، مگر سائمن اور ہیری جانتے تھے کہ ایک دن ان چیزوں کا جواب ڈھونڈ کر ہی رہیں گے۔
اچھی بات یہ تھی کہ ان کو نقصان پہنچانے کی کبھی کوشش نہیں کی گئی تھی، ماں سوائے مسٹر جیمز کے اوپر ایک پتھر پھینکنے کے۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد سائمن، ہیری اور مسٹر جیمز نے سفر دوبارہ شروع کیا۔ 2 میل کان کے اندر جانے کے بعد وہ ایک سرنگ کے اندر موجود تھے۔ لکڑی کے تختوں سے چھت کو سہارا دیا گیا تھا۔ یہ وہ جگہ تھی جس کے 1500 فٹ اوپر دریا بہہ رہا تھا۔ مسٹر جیمز، جنہوں نے بہت عرصے اس کان میں کام کیا تھا، کہنے لگے، تو ہم کان کے آخری حصے میں آ گئے ہیں۔ ہاں، جہاں میں نے دھماکہ کیا کہ کوئلے نکلیں گے، مگر دل یہ سوچ کر پریشان ہو گیا کہ کان سے کوئلے ختم ہو چکے ہیں۔ سائمن نے بات جاری رکھی، جب کوئلے ختم ہو جاتے ہیں تو ان کے ساتھ گیسیں بھی، تو آگ لگنے کا خطرہ بھی ختم۔ مگر اب مختلف جگہوں پر آگ کے شعلے اور دھماکے دیکھے جا رہے ہیں۔ اگر کوئلہ نہیں تو گیس اور آگ یہاں کیسے پہنچ رہے ہیں؟ میں نے ساری زندگی کانوں میں گزاری ہے، اور میں جان چکا ہوں اور تجربے بھی کر چکا ہوں کہ یہاں ہمارے کام کی چیز موجود ہے۔ مسٹر جیمز اپنے علم سے سمجھ چکے تھے کہ بوڑھا سائمن غلط نہیں کہہ رہا۔ اب یہ پتہ کرنا باقی تھا کہ یہ چیز کہاں ہے، کتنی ہے، کم یا زیادہ۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ یہاں ہیں مسٹر جیمز، جلد ہی ہم حقیقت تک پہنچ جائیں گے۔ آگ کو دیوار کے قریب لے جایا گیا تاکہ گیس کی موجودگی کا پتہ چلے، مگر کچھ نہ ملا۔ تھوڑی دیر بعد ہیری نے غصے سے کہا، ابو دیکھیں، کسی نے دیوار کا یہ سوراخ بند کر دیا ہے۔ ہاں، یہ وہی شخص ہے جس نے مسٹر جیمز کو یہاں آنے سے منع کیا۔ اس سوراخ کو دوبارہ کھولا گیا تو گیس وہاں موجود تھی۔ مسٹر جیمز خوش تھے کہ وہاں سے قیمتی معدنیات مل سکتی ہیں۔ سوچا گیا، آج واپس جانا چاہیے، کل دوبارہ وہاں آ کر دھماکے سے دیوار میں سوراخ کر دیا جائے گا۔ سائمن خوش تھا۔ مسٹر جیمز، میں دیکھ رہا ہوں کہ یہاں دوبارہ کام شروع ہوگا، میں پھر مزدوری کروں گا۔ مسٹر جیمز نے کہا، مزدوری نہیں، آپ نے تو کارنامہ کیا ہے، یہ کان ہی آپ کی ملکیت ہوگی۔ دوسرے دن تینوں کے ساتھ ہیری کی ماں میج بھی مطلوبہ جگہ پر موجود تھی۔ دھماکے سے پہلے احتیاطی تدابیر کی گئیں۔ دیوار میں بارود بھرا گیا۔ سائمن بہت جوش میں تھا، جبکہ مسٹر جیمز احتیاط کی ہدایت کر رہے تھے۔ دھماکہ کیا گیا، دیوار پر راستہ بن گیا۔ آدھے گھنٹے انتظار کیا گیا تاکہ اندر کی گیسیں خارج ہو جائیں۔ ہیری اس سوراخ کے اندر داخل ہو گیا۔ کافی دیر تک نہ خود واپس آیا، نہ کوئی اور آواز آئی۔ کیا وہ کسی گہرائی میں گر چکا ہے؟ پھر روشنی نظر آئی، ہیری واپس آ گیا، باقی سب کو بھی اندر آنے کو کہا۔ وہ سب اندر تو داخل ہو گئے، مگر انہیں اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ کتنی عظیم دریافت کر چکے ہیں۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر ایک عظیم الشان جگہ آباد تھی جہاں دریا تھے، اور دریاؤں کے درمیان اتنی وسیع زمین جنہیں عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ زمین کے نیچے کی اس عظیم الشان دنیا کی اگر مثال دینا چاہیں تو امریکہ میں جو غاریں دریافت ہوئی تھی وہ کسی قدر اس جگہ کا مقابلہ کر سکتی تھیں۔ وہ غاریں شہد کی مکھی کے چھتے کی مانند سینکڑوں خانوں میں تقسیم شدہ تھیں، جن کے بے شمار راستے تھے، مگر سب ایک دوسرے سے ملے ہوئے۔ اتنی بلند کہ بلند و بالا عمارتیں ان کے سامنے چھوٹی نظر آتیں، اور یہ میلوں تک پھیلی ہوئی تھیں، بلکہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک طویل۔ جو نئی ایبرفائل کی دریافت ہوئی تھی وہ بھی اسی طرح سینکڑوں میل پر پھیلی تھی، ایک نئی دنیا جہاں ہر چیز ترتیب سے موجود تھی، مگر سب کچھ زمین کے نیچے۔ لگتا تھا سینکڑوں سال پہلے یہ کسی انسان نے تعمیر کی ہوگی، مگر نہیں، نہ تو انسان یہ عظیم الشان چیزیں تعمیر کر سکتا تھا، نہ اس خوبصورت جگہ کو چھوڑ کر جانے کا تصور۔ یہ تو قدرت کا کارنامہ تھا۔ بڑے بڑے ہال، دریا، میدان، انتہائی بلند و بالا گنبد، گہرے کنویں۔ 10 سال پہلے مسٹر جیمز جیسے انجینئر نے بھی بالکل وہاں تک پہنچ کر کام روک دیا۔ اسے محض اتفاق کہہ سکتے ہیں، مگر حقیقت میں اس عظیم دنیا کی دریافت کا سہرا اس بوڑھے مزدور سائمن کو جاتا ہے، جو 10 سال سے مکمل یقین کے ساتھ اس تاریک غار نما کان میں موجود تھا۔
اور 10 سال سے کوئلہ دریافت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ قدرت نے اپنی مہربانی سے اپنی خاص تخلیق اسے تحفے میں پیش کر دی۔ یہ اس کے 10 سالہ صبر کا پھل تھا۔ زمین کے نیچے اس جہان میں ہر چیز تھی ماں سوائے پودوں اور درختوں کے، جس کی وجہ سے زندگی گزارنا کسی قدر مشکل تھا۔ مگر کیا معلوم، اگر زمین کے حالات خراب ہوں تو لوگ اس جگہ پناہ لیں۔ مگر ابھی مسٹر جیمز، سائمن، ہیری اور میج کو اس دریافت کا علم نہیں ہوا تھا۔ وہ سوراخ میں داخل ہوئے، اندھیری سرنگ میں اپنے لیمپ کی روشنی میں آگے بڑھتے رہے۔ دیواروں میں موجود شاندار کوئلہ انہیں نظر آ چکا تھا اور وہ اس دریافت پر خوش تھے، یہ نہ جانتے ہوئے کہ انہوں نے کتنی بڑی دریافت کر لی ہے۔ وہ آگے بڑھتے گئے، پھر تھک کر واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ تازہ دم ہو کر دوسرے دن واپس آئیں اور سفر شروع کریں۔ واپسی پر ایک حادثہ پیش آیا۔ ہیری کا لیمپ تیز ہوا سے ہاتھ سے چھوٹ کر گرا، تیل زمین پر بہہ گیا اور سب اندھیرے میں کھڑے تھے۔ ہیری سوچ رہا تھا کہ کیا کسی نے ہاتھ مار کر یہ گرایا ہے، کیا کوئی انہیں کام کرنے سے روک رہا تھا، یا پھر واقعی وہاں کسی آسیب وغیرہ کا سایہ تھا۔ یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ 5 میل سے زیادہ راستہ اندھیرے میں طے کرنا باقی تھا۔ احتیاط سے واپسی کا سفر شروع کیا۔ سب سے آگے ہیری آہستہ آہستہ قدم بڑھاتا، باقی اس کے پیچھے۔ گھنٹوں کے سفر کے بعد جب اس جگہ پہنچے جہاں دھماکے سے سوراخ کیا گیا تھا تو وہاں کوئی راستہ موجود نہ تھا۔ وہ راستہ بھول چکے تھے یا پھر سوراخ کو بند کر دیا گیا تھا۔ وجہ کچھ بھی ہو، اب وہ اس پراسرار اور انجانی جگہ پر قیدی تھے۔ دوسری طرف جب کچھ دن مسٹر جیمز اسٹار کا کچھ پتہ نہ چلا تو ان کے دوستوں نے تلاش شروع کی۔ وہ قابل اور مشہور انسان تھے، اس لیے ہر شخص پریشان تھا۔ اخباروں میں اشتہار دے دیے گئے کہ مسٹر جیمز کا جس کو علم ہو بتائے۔ سائمن، اس کی بیوی اور بیٹے کی گمشدگی پر بھی لوگ پریشان تھے۔ جیک، جس نے انہیں میلے میں آنے کی دعوت دی تھی، وہ بھی سوچ رہا تھا کہ ہیری کہاں گیا۔ اس نے اب تک مسٹر جیمز کی گمشدگی کے اشتہار نہیں دیکھے تھے۔ کان میں جا کر اس نے ہیری سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ وہاں پہنچ بھی جاتا مگر ایک حادثہ پیش آیا جس میں اس کی جان بھی جا سکتی تھی۔ راستے میں ایک علاقہ تھا، مشہور تھا کہ یہاں آسیب جن بھوت رہتے تھے، کوئی وہاں نہ جاتا۔ لوگ کہتے وہ چیزیں انسانی شکل بھی اختیار کر لیتی ہیں۔ مختلف جگہوں پر آگ جلتی بھی نظر آتی۔ جیک تو وہاں جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسی علاقے میں بیٹھا جیک لوگوں کو آسیب کے قصے سنا رہا تھا کہ ایک جانب سے پراسرار روشنی نظر آئی۔ وہ چیخے، وہ دیکھو آسیبی روشنی، مگر پھر ان کی توجہ سمندر میں ایک جہاز کی طرف گئی۔ وہ راستہ بھول کر غلطی سے چٹانوں کی طرف جا رہا تھا، روشنی کی طرف جا رہا تھا، پھر چٹانوں سے ٹکرا گیا۔ تباہی پھیل چکی تھی، لوگ چیخ رہے تھے۔ جیک اپنے ساتھیوں کے ساتھ ان کی مدد کو پہنچ گیا۔ اس روشنی نے جہاز کو غلط راستہ دکھایا تاکہ وہ تباہ ہو جائے۔ جیک ہیری سے ملنے کوئلے کی کان کی جانب دوبارہ جا رہا تھا۔ راستے میں اشتہار پر نظر پڑی جس میں انجینئر جیمز کی گمشدگی کا لکھا گیا تھا۔ حیران ہوا، میں نے تو انہیں 10 دن پہلے کوئلے کی کان میں دیکھا تھا، اس دن سے غائب ہیں۔ جلدی سے کان میں جانا چاہیے، ضرور وہ وہاں پر کوئی اہم کام کر رہے ہوں گے۔ وہاں پہنچ گیا۔ چاہے بھوت ہوں یا نہ ہوں، میں آگے جا کر اپنے دوست اور انجینئر صاحب کو تلاش کروں گا۔ کان کے راستوں کا اسے علم تھا۔ ایک جگہ نیچے جانے کی سیڑھیاں موجود نہ تھیں۔ اف، کیا وہ سب نیچے موجود ہیں؟ 10 دن سے ان کا بچنا مشکل ہے۔ ہیری کو بلند آواز سے پکارا، کوئی جواب نہ ملا۔ جلدی سے واپس بھاگا اور اس بارے میں باہر کی دنیا کو بتایا۔ بہت سے لوگ مختلف قسم کا سامان لے کر پہنچ گئے۔ تیز روشنیاں، رسیاں، سیڑھیاں۔ کان میں آگے بڑھے۔ جلد ہی کان کے اس حصے میں پہنچ گئے جہاں ہیری، اس کے ماں باپ اور انجینئر بے ہوش پڑے تھے۔ بھوک پیاس سے ان کی حالت خراب تھی، مگر انہیں بچا لیا گیا تھا۔
جس راستے کو انہوں نے بنایا تھا اسے بند کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ کس نے کچھ کہا نہیں جا سکتا تھا۔ جلد ہی نئی ایبرفائل کی خبر دنیا میں پھیل گئی۔ مزدور دوبارہ آنے لگے، کوئلہ نکالا جانے لگا۔ سائمن فورڈ اور جیمز نے اپنے گھر وہاں بنائے اور زور و شور سے کام شروع ہو گیا۔ جیک بھی اب سائمن کے ساتھ رہتا اور وہاں کام کرتا۔ ایک دوسرے کو کہانیاں سناتے اور خوش ہوتے۔ 6 ماہ بعد جب کان کا کام تیزی سے جاری تھا، ایک روز بات ہونے لگی کہ کان میں کیا کسی آسیب نے انہیں مارنے کی کوشش کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس راز سے ضرور پردہ اٹھائیں گے۔ ہیری نے کہا، میں کان کے ہر حصے سے واقف ہوں، وہ جو کوئی بھی تھا اسے ضرور پکڑوں گا۔ جیک نے کہا، اگر آسیب ہوا تو کیسے پکڑو گے؟ کل ہی میں وہاں جاؤں گا اور تم میرے ساتھ چلو گے۔ جیک تیار ہو گیا۔ ایک خفیہ کنواں دریافت کیا تھا۔ دوسرے دن اس کنویں کے اندر لمبی رسی سے وہ نیچے جانے لگا۔ جیک رسی کو نیچے کر رہا تھا۔ کنویں کے نیچے ایک لڑکی ملی جو بے ہوش تھی۔ کچھ دیر بعد ایک خوفناک پرندے نے ہیری پر حملہ کیا۔ اس نے چیخیں ماری جو جیک نے سن لی اور رسی واپس کھینچ کر ہیری کی جان بچائی۔ واپسی پر ہیری کے ساتھ وہ لڑکی بھی تھی، کمزور، تھکی ہوئی، بہت بھوکی۔ جیک سمجھ رہا تھا وہ بھوت ہے۔ اس لڑکی کو باتیں سمجھنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ نیل اس کا نام تھا۔ کیا تم اس کنویں میں اکیلی تھیں؟ کتنے دن سے وہاں تھیں؟ تمہاری عمر کیا ہے؟ کسی بات کا جواب نہ دیا اور سو گئی۔ تمام علاقے میں اس بات کا تذکرہ ہو رہا تھا کہ وہ انسان ہے یا کوئی اور مخلوق۔ جب لڑکی جاگی تو معلوم ہوا کہ اسے باہر کی دنیا کا کچھ علم نہیں۔ وہ واپس کنویں میں نہیں جانا چاہتی تھی اور نہ اپنے بارے میں کچھ بتا رہی تھی۔ 2 ہفتے گزر گئے۔ ہیری نے اسے دنیا کے بارے میں بتایا۔ ایک روز ہیری کان کے خفیہ راستے سے گزر کر اس علاقے میں پہنچ گیا جہاں پراسرار روشنی نظر آتی تھی۔ انجینئر جیمز بھی اب اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہا تھا۔ کان میں کام تیز کرنے کے لیے افواہوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ لڑکی نیل راز سے پردہ اٹھا سکتی تھی مگر وہ کچھ بھی بتانے سے انکار کر چکی تھی۔ زمین کے اندر رہنے کی وجہ سے اس کے لیے سورج یا روشنی کو دیکھنا مشکل تھا۔ ہیری نے اسے بتایا کہ وہ جان چکا ہے کہ وہی لڑکی کان میں انہیں کھانا اور پانی پہنچا کر 10 دن تک ان کی جان بچانے کی کوشش کرتی رہی۔ وہ خوش تو تھی مگر آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ نئی کان میں زور و شور سے کام جاری تھا، منافع بھی خوب ہو رہا تھا۔ سائمن اور ہیری بھی انجینئر جیمز کے ساتھ وہاں کام کرتے۔ دراصل اب وہ کان کے مالکوں میں سے تھے۔ نئی کان کے اندر جدید مشینری موجود تھی جس سے وہ اوپر نیچے آتے جاتے۔ جیک نے کہا کہ اگر ہیری نیل سے شادی نہیں کرے گا تو وہ ضرور کر لے گا۔ ایسی لڑکی جو کان کے اندر رہنا جانتی ہے اچھی بیوی بن سکتی ہے۔ مگر ہیری، مجھے خوشی ہوگی اگر تم اس سے شادی کرو۔ ہیری نے کہا، ہاں میں اس سے شادی کروں گا مگر اس سے پہلے اسے تعلیم دینی ہے، دنیا کے بارے میں بتانا ہے جس کے بارے میں وہ کچھ نہیں جانتی۔ اس وقت وہ بغیر آنکھوں کے ہے، اسے آنکھیں دینی ہے مگر ابھی نیل کو اس بارے میں کچھ نہیں بتانا۔ اور اس دن کے بعد سے ہیری نیل کو روزانہ تعلیم دیتا۔ 1 ماہ بعد نیل سب کے ساتھ مختلف علاقوں میں سیر کرنے گئی تاکہ دنیا کو قریب سے دیکھے، بڑے شہروں کا نظارہ کرے، دریا، سورج، چاند، ستارے دیکھے۔ وہ یہ چیزیں دیکھ کر حیران بھی تھی اور پریشان بھی۔ پھر ہیری نے اسے شادی کی دعوت دی جو اس نے قبول کر لی۔ نئی کان میں ایک روز دھماکہ ہوا۔ پانی اندر بہت تیزی سے داخل ہو رہا تھا۔ لوگ جان بچا کر باہر بھاگے۔ پانی تمام کان میں بھر چکا تھا اور مزید اوپر آ رہا تھا۔ پانی کہاں سے آیا یہ بھی معمہ تھا۔ شام کے اخبارات میں اس واقعے کی تفصیل شائع ہوئی۔ یہ حیران کن چیز بھی لکھی تھی کہ پانی کی جھیل بنی اور پھر غائب ہو گئی۔ وجہ کسی کو معلوم نہ تھی۔ جیک نے کہا، یہ آسیب کا کام ہے مگر انجینئر جیمز کا کہنا تھا کہ قدرت یہ کام کر رہی ہے، وجہ تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر کوئی ذہین انسان یہ کر رہا ہے تو اسے بھی پکڑا جانا چاہیے۔ نیل یہ باتیں غور سے سن رہی تھی مگر کچھ نہ بولی۔
جیمز اسٹار نے جگہ کا جائزہ لیا اور کہا کہ سمگلر وغیرہ ہمیں یہاں سے بھگانے کے لیے یہ کام کر سکتے ہیں، مگر جو بھی یہ کام کرتا ہے وہ اس علاقے کو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ ہیری اور نیل کی شادی ہونے والی تھی، سب خوش تھے، مگر پھر شادی سے پہلے پراسرار واقعات میں بہت اضافہ ہو گیا۔ لگتا تھا کہ اس شادی کی خبر سے کوئی قوت ناراض ہوئی ہے۔ کان کے اندر کبھی آگ لگ جاتی جسے بجھا تو دیا جاتا مگر وجہ معلوم نہ ہوتی۔ پانی کی ٹینکی نیچے گر گئی جسے پیچ ڈھیلے کر کے گرایا گیا تھا۔ ہیری اس حادثے میں بڑی مشکل سے بچا۔ ریل کا حادثہ بھی کرنے کی کوشش کی۔ صاف لگتا تھا کہ ہیری ان حادثات کا نشانہ ہے۔ پولیس نے تحقیق کی مگر پتہ نہ چلا سکے کہ کون کر رہا ہے۔ شادی سے ایک دن پہلے نیل گھر سے باہر گئی۔ اس کی چیخ کی آواز سن کر سب اس کے پیچھے بھاگے۔ اس کا چہرہ پریشان لگ رہا تھا، وہ سخت خوفزدہ تھی۔ دروازے پر کاغذ لگا ہوا تھا، لکھا تھا سائمن فورڈ، پہلے تم نے میری کان کے اندر گھس کر میرے ساتھ لڑائی کی کوشش کی اور اب تمہارا بیٹا ہیری نیل کے ساتھ شادی کر کے میری چیز چوری کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ سلفیکس۔ نیل سلفیکس کا نام سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ نیل، کیا تم جانتی ہو وہ کون ہے؟ سائمن بولا، میں جانتا ہوں، بہت پہلے وہ کان کے اندر جا کر بارود کے دھماکے کر کے کوئلے ڈھونڈتا تھا۔ ایک روز وہ گم ہو گیا، پھر اسی روز ایک بچی بھی پیدا ہوئی تھی۔ یقیناً وہ نیل تھی جو سلفیکس کے ساتھ کان میں رہتی رہی تھی۔ وہ تو مجھ سے 10-12 سال بڑا تھا، سائمن بولا، مگر ہمارے لیے خطرہ ہے۔ کان کو اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ وہ بہت صحت مند اور طاقتور تھا مگر اس کا خیال تھا کہ پرانی کان اس کی ہے، اسے نئی کان کا معلوم ہوگا، مگر اس کی حفاظت کرتا رہا، دوسروں سے اسے چھپاتا رہا، اور جب ہم نے اسے تلاش کر لیا تو اسے غصہ چڑھا۔ انجینئر جیمز بولا، ہاں وہ پہلے بھی پاگل تھا، اب پاگل پن میں اضافہ ہو چکا ہے، مگر سوچا گیا کہ اس کا علاج کروانا چاہیے، غصے کے بجائے اس پر ترس کھانا چاہیے۔ ہم اسے پکڑیں گے اور اس کی بات سنیں گے اور اپنی بات اسے سمجھائیں گے۔ یہ تو پتہ چل گیا کہ وہ نیل کا دادا ہے، مگر نیل کو اب ہماری مدد کرنی چاہیے۔ نیل نے یہ باتیں سن لی، وہ رو رہی تھی۔ نہ رو نیل، نہ رو، میں آپ کو بتاتی ہوں، سب کچھ بتاتی ہوں۔ سائمن اور میج سے ملنے سے پہلے مجھے ماں باپ کی محبت کا کچھ پتہ نہ تھا۔ میں نے ساری زندگی سلفیکس کے ساتھ کان کے اندھیرے میں گزار دی۔ جب تنہائی نے مجھے ستایا تو ایک کتا لا دیا، مگر کتے کے بھونکنے کی آواز اسے پسند نہ آئی، وہ بھی چھین لیا گیا۔ مجھ سے وہ کبھی کبھی ملتے اور کھانا دیتے، مگر وہ نہیں چاہتے تھے کہ میں کسی اور سے ملوں، نہ اوپر کی دنیا کے بارے میں بات کرنے کی اجازت دیتے۔ انہیں معلوم تھا کہ آپ لوگ نئی کان تلاش کر لیں گے تو ان کی تنہائی کا خاتمہ ہو جائے گا، اسی لیے آپ کو وہاں بند کر دیا، مگر میں کھانا پانی پہنچاتی رہی۔ ان کی نگرانی کی وجہ سے آپ کو باہر نہ نکال سکتی تھی۔ جب انہیں پتہ چلا کہ میں نے آپ لوگوں کی مدد کی ہے تو مجھے مارنے لگے۔ وہ اپنے آپ کو آگ اور اندھیرے کا بادشاہ کہتے تھے۔ شاید وہ بالکل پاگل ہو چکے تھے۔ میں ڈر کر وہاں سے بھاگی اور آپ کے پاس آ گئی۔ وہ میرے دادا ہیں، انہوں نے آپ کو مارنے کی کوشش کی، مگر میں آپ لوگوں کو پسند کرتی ہوں۔ آپ نے مجھے بتایا خوشی کیا ہوتی ہے۔ سب اس کی بات سن کر اس سے ہمدردی محسوس کر رہے تھے اور اسے تسلی دے رہے تھے۔ وہ بولی، میرے دادا آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، مجھے ان کے پاس واپس جانے دیں، اس طرح ان کا غصہ کم ہو جائے گا۔ وہ بہت سی طاقتیں رکھتے ہیں، انسان سے نفرت کرتے ہیں اور سوتے بھی نہیں، مگر شاید میں انہیں اس اچھی دنیا میں لے آؤں جہاں میں آئی ہوں۔ سب کو خطرہ تھا کہ نیل کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ سلفیکس کے لیے چاروں طرف نگرانی کی جانے لگی تاکہ وہ نقصان نہ پہنچا سکے۔ چند دن سکون سے گزرے، شادی کا دن قریب تھا۔ سلفیکس کہہ چکا تھا کہ وہ شادی ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ کان کی پوری تلاشی لی گئی مگر وہ نہ ملا۔ شادی کا دن آ گیا۔ شادی کی خوشی میں پورے علاقے میں چھٹی دے دی گئی تھی۔ چرچ میں شادی ہونی تھی جہاں وہ جا رہے تھے۔ انجینئر جیمز دل میں پریشان تھا کہ کوئی حادثہ نہ ہو جائے۔ لگتا تھا طوفان آئے گا، تیز ہوائیں چل رہی تھیں۔ شادی کی تقریب شروع ہوئی تو زوردار دھماکہ ہوا۔
چٹانوں سے بہت تیز پانی وہاں آ رہا تھا۔ پانی کے اوپر ایک کشتی آئی جس میں بوڑھا سلفیکس موجود تھا۔ تم سب لوگ آگ میں جلنے والے ہو۔ انہیں گیس کی بدبو بھی آئی۔ اس کا خیال تھا کہ سب کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ پھر ایک آدمی خاموشی سے پانی سے نکلا اور بوڑھے سلفیکس کی طرف بڑھا۔ یہ جیک تھا۔ غصے سے اس نے جیک کی طرف دیکھا اور جلدی سے آگ لگانے کی کوشش کی۔ تمام لوگوں کو یقین تھا کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے، مگر اچانک بوڑھا سلفیکس پانی میں گر چکا تھا۔ اسے بچانے کی بہت کوشش کی گئی مگر وہ پانی میں گم ہو چکا تھا۔ ہیری اور نیل کی شادی ہو گئی۔ کان کے پراسرار واقعات کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ بوڑھے سائمن نے میج کے ساتھ اپنی شادی کی 50ویں سالگرہ منائی اور بیوی کا شکریہ ادا کیا جس نے 10 سال اس کے ساتھ کان میں گزارے، اور اب جب کہ وہ نئی کان کا مالک تھا اپنی بیوی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ سب سے حیران کن بات وہ ایک پرندہ تھا جو نیل کے ساتھ کان کے اندھیرے اور خاموشی میں اس کا دوست تھا۔ وہ نیل کو تلاش کرتا ہوا باہر آیا، چند دن اس کے ساتھ بھی رہا مگر اپنے مالک سلفیکس کی طرح اسے بھی انسانوں سے نفرت تھی، اور سب سے زیادہ نفرت ہیری سے تھی جو پہلے اسے کان سے باہر لایا اور اب اس کے بہت قریب تھا۔ غصے میں وہ پرندہ وہاں سے چلا گیا مگر کافی سالوں تک اس علاقے میں مختلف لوگوں کو نظر آتا رہا۔ آج بھی اس پراسرار پرندے کی بات کرتے ہوئے لوگ گھبرا جاتے ہیں۔